اوے شیرو کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک. کیسے گزر رہی ہے؟ اچھی گزر رہی سر. سر ایک دفعہ آپ نے 3 چیزیں بتائی تھی: خوف خدا، احترام اور روایات. 3 چیزیں؟ جی سر. ہاں تو وہ 3 یہ میرا خیال میں بتائی تھی نا کہ ہماری کیوں اتنی بد امنی ہے، کیوں اتنا یہ ہے. اب نوٹسز ہو رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے کہ صبح کی نماز پہ مسجد نہ جاؤ، عشاء کی نماز پہ گھر میں رہو. یہ ہمارے اس وقت جو پختونخوا بلوچستان کی سچویشن ہے. تو میں نے شاید اسی کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ معاشرے کو انٹیکٹ رکھتی ہیں. وہ کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے، ویسٹرن، ایسٹرن، مسلم، نان مسلم. مسلم معاشرے میں تو زیادہ ہونا چاہیے کہ خوف خدا، خوف قانون اور احترام روایات. اب خوف خدا سے میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے میری امی کو کوئی کہانی سنا رہی تھی. وہ ایک بوڑھی عورت تھی، کہتا تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، سسرال نے مارا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات کو بھاگ جاؤں گی. وہ دمان تھا، نکلی ہوگی. کہتا ہے رستہ کھو گئی، آگے سے کچھ بھیڑیے تھے، سامنے آ گئے. کہتا ہے میں نے اپنی چنی اتاری، ان کے سامنے رکھی کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، میرے خود در پدر ہوں. کہتا ہے جی بھیڑیوں نے مجھے کچھ نہیں بولا. ایک نیچے بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، پھر ایک ایک کر کے غائب ہو گئے. کہتا ہے میں درخت کے نیچے بیٹھ گئی صبح تک. یہ مجھے کہانی یاد ہے. خوف قانون، یہ میں امریکہ میں نے ٹرکی میں پڑھایا. ادھر آپ گلف کنٹری چلے جائیں، ایون سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، اتنا سخت قانون ہے. قانون، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کا پولیس اسٹیشنز، کورٹس کا ایکٹیویزم. تو خوف قانون جو معاشرے کو انٹیکٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. امریکہ میں آپ کہیں کہ پڑوسی مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اسی وقت پولیس پہنچ جاتی. اور احترام روایات تھیں، ہر معاشرے کی روایات ہوتی ہیں. اب میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں. میں وی سی گومل تھا 9 سے 13 تک، یہ اب 10 کی بات ہوگی. تو ہمیں انسٹرکشن تھی کہ آپ درآدم خیل سے نہ گزرے. تو پرنسپل سیکرٹری تھا سکندر قیوم. اس کا ایک دفعہ ٹیلی فون آیا مجھے کہ کنڈ آپ کی شکایت آئی ہے. میں ڈر گیا، پتہ نہیں، میں نے کہا کسی میڈم نے کو چھیڑا ہے، کوئی شکایت ہوئی ہے، کیا چکر ہے. انہوں نے کہا جی آپ درآدم خیل سے گزرتے ہیں. وہ وی سی کو انسٹرکشن تھی کہ درآدم خیل سے نہ گزرے، وہاں طالبان ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وٹ ایور. اور ایک وی سی اغوا بھی ہوا تھا درآدم خیل سے کوہاٹ کا. تو آپ کیسے، ہمارے لیے بڑا لمبا سفر بنتا تھا، تلا گنگ پھر واپس. اور اس وقت گورنر تھا اویس غنی، چانسلر کے پاس پاور تھی، وہ بڑا ایکٹیو بندہ تھا، ملا لیتا تھا. بات یہ ہے 72 میں درآدم خیل سے ایک جی ٹی ایس گزر رہی تھی. وہ اٹالین جی ٹی ایسز تھی پختونخوا میں، بڑی تیز چلتی تھی اور بڑا کمفرٹیبل سفر تھا. وہ جی ٹی ایس سے بھی ختم ہو گئی. اور اینی ہاؤ درآدم خیل سے ایک ڈرائیور سے جی ٹی ایس کے بندہ لگ گیا. کراؤڈ گیدرڈ، ہی بیکیم پینکی. وہ بھاگا، کراؤڈ پیچھے. ایک گھر میں گھسا. ایک عورت ہیونگ ڈن لانڈری، وہ سکھا رہی تھی کپڑے. یہ اس کے پاؤں گرا. کہتا ہے ماں. اس نے کہا جی بیٹا. اس ماں کہتے ہیں ماں مجھے مار رہے ہیں، مجھے پناہ دے دو. اس نے کہا تو نے ماں بولا ہے، بس اب بیٹھ جا ادھر. وہ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو مر گیا تھا وہ اس بوڑھی کا بیٹا تھا. بات جرگے تک گئی. اس وقت کمشنریٹ کوہاٹ نہیں تھا، 2 کمشنریٹ تھے، ایک تو ملاکنڈ تھا، ایک ڈی اے خان، ایک پشاور. تو پولیٹیکل ایجنٹ خیبر بیچ میں بیٹھا. اور وہ عورت نے آخری وقت تک کہا کہ جی میں اپنی روایات کی پابند ہوں، میری روایات ہیں. اس نے مجھے ماں بولا تھا، میرا دشمن تو نہیں تھا، اتفاقاً لگ گیا ہوگا، میری طرف سے معاف ہے. تو احترام روایات ہوتی تھی. روایات تھیں ہماری سوسائٹی میں، ٹرائبل میں، پنجابی سوسائٹی میں، سندھی میں. اب وہ روایات بھی ختم ہو گئی یا کم ہو گئی. خوف خدا، خوف قانون، جب یہ چیزیں نہ ہوں
تو پھر تو بدامنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. جی تو میں نے اس کانٹیکس میں کہا. تھینک یو سر.